السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے شامعین، آج کے اس ویڈیو کے ذریعے ہم آپ سے بات کرنے والے ہیں ماہ رمضان میں یا کسی اور موقع پر قرآن شریف پڑھنے کے متعلق عام مسلمانوں کی بہت ساری خطائیں ہوتی ہیں، کیونکہ جب مسلمان قرآن شریف پڑھتا ہے تو بہت ساری ایسی خطا کرتا ہے جو ناقابل برداشت ہے۔ اس میں بہت ساری خطائیں ہیں، وہ ایک ایک کر کے ہم آپ کو بتائیں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہماری آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں لگا بیل آئیکن بھی دبا لیں اور اپنے دوستوں اور رشتہ داروں میں اس ویڈیو کو شیئر کرنا نہ بھولیں۔ پیارے شامعین، ہمارا مقصد صرف تعلیم کو آگے بڑھانا ہے۔ تو چلیے بنا کسی تاخیر کے اس ویڈیو کی شروعات کرتے ہیں۔ تو چلیے نظر ڈالتے ہیں خطا نمبر 1 پر۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ پورا مہینہ گزر جاتا ہے لیکن انہیں قرآنی آیت میں ایک بھی آیت تلاوت کرنے کی سعادت نصیب نہیں ہوتی، اور یہ بہت بڑی خطا ہے۔ روزے دار کو چاہیے کہ قرآن مجید کی تلاوت سے اپنا سینہ روشن اور اپنی توفیق کے مطابق 1، 2 یا 3 بار قرآن مجید کو پورا کرے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، جو سورہ شعد آیت نمبر 29 کی آیت ہے، یہ مبارک کتاب ہم نے آپ پر نازل کی تاکہ عقل والے اس میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 4639 کی بہت پیاری حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن مجید خود سیکھے اور دوسرے کو سکھائے۔ مسلمان پر لازم ہے کہ قرآن مجید کو بالکل ہی چھوڑ کر نہ جائے، اور خاص طور پر اس مبارک مہینے میں تو بالکل نہ چھوڑے، کیونکہ قرآن مجید کو اسی مبارک مہینے میں نازل کیا گیا۔ قرآن کریم میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 125 میں کہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن مجید کو نازل کیا گیا۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 4734 کی بہت پیاری حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قرآن مجید کو لازم پکڑنے کی وصیت فرمائی، اور ہمارے بزرگوں کا طریقہ بھی ہمارے لیے راہ ہدایت ہے۔ وہ لوگ رمضان المبارک میں علمی مجلسوں کو چھوڑ کر قرآن مجید کی تلاوت میں مشغول ہو جاتے تھے۔ اب ہم نظر ڈالتے ہیں خطا نمبر 2 پر۔ کچھ لوگوں کا رمضان المبارک یا دوسرے مہینے میں تلاوت قرآن کے ثواب سے لا علم رہنا بھی بہت بڑی محرومی اور سب سے بڑی خطا ہے۔ بے شک قرآن مجید کو پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے اور اجر عظیم ہے۔ اس میں سے کچھ نیچے جو ہم آپ کو بتانے والے ہیں اس کو آپ باغور سماعت کریں۔ تلاوت قرآن مجید کے وقت سکینہ اور فرشتوں کا نازل ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس رین حاضر میں فرمایا جبکہ وہ تلاوت کلام پاک میں مصروف تھے، یہ فرشتے ہیں جو تیری آواز سننے کے لیے قریب ہو گئے تھے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 4630 اور صحیح مسلم کی حدیث نمبر 796 کی بہت پیاری حدیث ہے۔ اگلی حدیث پہ نظر ڈالتے ہیں، صحیح بخاری حدیث نمبر 4724، اور اسی طرح آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ سکینہ ہے جو تلاوت قرآن مجید کے وقت نازل ہوتا ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 4723 کی بہت پیاری حدیث ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت کرنا شیطان سے حفاظت کی وجہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے آیت الکرسی پڑھی تو اللہ کی طرف سے ایک محافظ اس کے ساتھ ہو جاتا ہے اور شیطان کو اس کے بیچ آنے نہیں دیتا یہاں تک کہ جب تک کہ صبح نہ ہو جائے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 4724 کی بہت پیاری حدیث ہے کہ تلاوت قرآن کرنے والا ابراروں کا ساتھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن مجید پڑھنے والا ماہر قاری نیکوکار رسولوں کا ساتھی ہے، اور جو قرآن مجید پڑھنے کی کوشش کرے اور وہ اس پر مشکل ہو یعنی اٹک کر پڑھے تو اس کے لیے 2 بار ثواب یعنی دگنا ثواب ہے۔ جامع ترمذی کی اگلی حدیث ہے حدیث نمبر 2327 کی،
قرآن مجید پڑھنے والوں کو ہر حرف کے بدلے نیکیاں ملتی ہیں اور پھر اس نیکی کا ثواب 10 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جس نے اللہ کی کتاب قرآن کا ایک حرف پڑھا اس کے لیے ایک نیکی، اور وہ نیکی 10 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ اور میں نہیں کہتا الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم بھی ایک حرف ہے۔ اب ہم بات کرنے والے ہیں خطا نمبر 3 کے بارے میں کہ آخر قرآن کریم پڑھنے میں آخر تیسری خطا کون سی ہے۔ کسی عام یعنی آنے جانے والے گھر میں تیز آواز میں قرآن مجید کی تلاوت کرنا یہ بھی بہت بڑی غلطی ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ قرآن مجید کو تیز پڑھنا کھلے عام صدقہ دینے کی طرح ہے اور ہلکے پڑھنے والا چھپا کر صدقہ دینے والوں کی طرح ہے۔ اسی طرح حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے ہم نے سنا کہ بلند آواز سے تلاوت کرنا کھلے عام صدقہ دینے کی طرح ہے اور آہستہ تلاوت کرنا چھپا کر صدقہ دینے والوں کی مثال ہے۔ اسی حدیث میں ظاہر سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت آہستہ کرنا افضل ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تلاوت قرآن مجید کو صدقہ پر قائم کیا ہے، اور قرآن مجید میں اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ اگر تم اعلانیہ طور پر صدقہ ادا کرو تو پھر اچھا ہے، اور اگر اس کو چھپا کر ادا کرو اور فقیروں کو دو تو اس سے اور زیادہ بہتر ہے۔ یہ آیت سورہ بقرہ آیت نمبر 271 میں درج ہے۔ اس آیت میں صدقات کو اعلانیہ اور چھپا کر دونوں طرح صدقہ کرنے کو درست قرار دیا گیا ہے، البتہ چھپا کر دینے والوں کو بہتر قرار دیا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ تلاوت قرآن مجید بلند آواز سے کرنا بھی جائز ہے اور آہستہ پڑھنا بھی جائز ہے، اور زیادہ ٹھیک بات یہ ہے کہ اعتدال کے ساتھ تلاوت کی جائے، نہ بہت بلند آواز سے کہ کسی کو دکھ اور تکلیف پہنچے، اور نہ بالکل آہستہ آواز میں۔ کم سے کم اتنی آواز ہو کہ تلاوت کرنے والوں کے اپنے کان تک پہنچ جائے۔ واللہ عالم بالصواب، واللہ عالم بالصواب۔ اب ہم نظر ڈالتے ہیں خطا نمبر 4 پر۔ کچھ لوگوں کا قرآن مجید کی تلاوت نہ کرنے پر بہانہ سنانے کی بہت بڑی غلطی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم قرآن مجید پڑھنا نہیں جانتے، اگر پڑھتے ہیں تو مشکل پیش آتی ہے۔ ایسا کہنا بھی ان کے لیے بہت بڑی غلطی ہے۔ قرآن مجید کو مشکل کے ساتھ پڑھنا جائز بلکہ مشروع ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایسے بندوں کے لیے 2 ثواب عطا کیے جانے کا ارشاد فرمایا ہے۔ کچھ لوگ چند سورت کو خاص کر لیتے ہیں اور بار بار انہی سورتوں کی تلاوت کرتے رہتے ہیں، یہ ٹھیک اور جائز ہے، لیکن اس کو ناجائز کہنا اور اس میں بہانہ کرنا خطا ہے۔ جو قاری قرآن ہیں ان کے لیے جائز ہے کہ قرآن کو شروع سے پڑھیں یا درمیان سے یا چھوٹی صورتوں کی تلاوت کریں، اس میں کوئی بھی حرج نہیں۔ قرآن مجید کی تلاوت کے لیے مناسب وقت کو خاص کرنا درست ہے، اور لوگوں کو ناجائز کہنا یہ سب سے بڑی خطا ہے۔ بندہ اپنی مصروفیت کی وجہ سے وقت کو مناسب سمجھے اور تلاوت کے لیے یہ خاص ہو سکتا ہے۔ اب ہم ایک نظر ڈالتے ہیں خطا نمبر 5 پر۔ رمضان کے مہینے کے آخری دنوں میں کچھ لوگ تلاوت کو چھوڑ دیتے ہیں، اور یہ سب سے بڑی ان کی غلطی ہے۔ ہم نے ایسے روزے داروں کو دیکھا ہے جو شروعاتی رمضان میں بڑی لگن اور کوشش کے ساتھ تلاوت کلام پاک پڑھتے ہیں، لیکن جیسے جیسے دن گزرتے جاتے ہیں ان کی تلاوت میں کمی آتی جاتی ہے،
اور یہاں تک کہ آدھے رمضان تک بہت حد تک کمی اور آخری دنوں میں تلاوت قرآن کو ترک کر دیتے ہیں۔ یہ کرنا بھی سب سے بڑی غلطی ہے۔ بڑی محرومی کی وجہ یہ بھی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو آدمیوں کے سوا کسی پر حسد کرنا جائز نہیں، ایک وہ جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کا علم عطا فرمایا اور وہ رات دن اس کی تلاوت میں مشغول رہتا ہے۔ اس آدمی کا پڑوسی سن کر کہتا ہے، کاش مجھے بھی ان جیسی نعمت حاصل ہوتی تو میں بھی ایسے ہی عمل کرتا جیسے یہ کرتا ہے۔ بخاری شریف کی بہت ہی پیاری حدیث تھی یہ، حدیث نمبر 4738۔ اب ہم نظر ڈالتے ہیں خطا نمبر 6 پر۔ جب کوئی انسان قرآن پاک کو جلدی جلدی اور تیز تیز پڑھتا ہے، جبکہ یہ سب سے بڑی خطا ہے۔ اللہ پاک تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ اور قرآن مجید کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ علامہ قرطبی فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے، اس کا مطلب ہے کہ تلاوت کے وقت قرآن مجید کو خوب ظاہر کرنا اور نہایت آہستگی سے قرأت کرنا، خوب وضاحت کے ساتھ بیان کرنا۔ ترمذی شریف کی حدیث نمبر 2923 کی بہت پیاری حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قرأت بھی بالکل ایسی ہی ہوا کرتی تھی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تلاوت کرتے ہوئے حروف اور الفاظ کو خوب کھول کر وضاحت کے ساتھ پڑھا کرتے تھے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تلاوت کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے ایک ایک حرف کو الگ الگ پڑھ کر بتایا۔ اب ہم ایسے خطا کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں جن کو عام مسلمان ضرور کرتا ہے۔ اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ کچھ لوگ تلاوت کے وقت دائیں بائیں بیٹھے ہوئے لوگوں سے باتیں کرتے رہتے ہیں، اور جب ان سے بھی بھر جائے یعنی بات ختم ہو جائے تو وہ مسجد کے دوسرے کنارے پر چلے جاتے ہیں تاکہ وہاں پر بیٹھے ہوئے لوگوں سے باتیں کر سکیں۔ ایسا کرنے سے وہ دو خطائیں کرتے ہیں، یعنی دو غلطیاں جو بہت بڑی کرتے ہیں۔ وہ یہ غلطیاں اس طرح سے ہیں۔ سب سے پہلی غلطی یہ ہے کہ وہ کسی سے بات کرنے کے لیے تلاوت قرآن پاک کو چھوڑتے ہیں، حالانکہ قرآن مجید کو دنیا کے تمام کلاموں پر فضیلت حاصل ہے، اور اس بات کا یقین رکھنا لازم و ضروری ہے کہ جب وہ تلاوت قرآن کریں تو وہ کسی سے بات نہ کریں۔ نمبر دوسری خطا یہ ہے کہ بات چیت کی وجہ سے کبھی کبھی وہ آدمی غیبت اور چغلی جیسے برائیوں کا گناہ گار ہو جاتا ہے، یعنی جب قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں تو وہ ایسی باتیں کر جاتے ہیں کہ ایسا ان باتوں سے لگتا ہے کہ وہ دوسروں کی غیبت اور چغلی کر رہے ہیں، جبکہ ایسا کرنا بالکل سراسر غلط ہے اور اسے خبر تک نہیں ہوتی کہ ہم نے اتنا بڑا گناہ کر دیا۔ تو پیارے شامعین، یہ تھا رمضان المبارک یا پھر کسی اور مہینے میں قرآن کریم کی تلاوت کرنے میں جو غلطیاں لوگ کرتے ہیں وہ اس طرح سے تھی جو ہم نے آپ کو بتائی۔ پیارے شامعین، اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہو تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں لگا بیل آئیکن بھی دبا لیں، اور اپنے دوستوں، رشتہ داروں اور احبابوں میں جو بھی قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں ان کے پاس یہ ویڈیو ضرور شیئر کریں تاکہ وہ قرآن کریم کی تلاوت کرتے سمے ایسی غلطی نہ کریں۔ پیش آمین، ملتے ہیں ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔